والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، قصص الانبیاء کے سلسلے کی آج جس کہانی کو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے. آپ جانتے ہیں قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئے. شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا. یہ قوم بھی پہلی بھٹکی ہوئی قوموں کی طرح بت پرست تھی، اور جب ان کے فسق اور فجور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا، تاکہ وہ ان بد کردار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھ کر اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ. قوم سمود کی تباہ شدہ عمارات اب تک حجاز اور شام کی راہ میں عوام کے لیے عبرت کا سامان مہیا کر رہی ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی فوج اس راہ سے گزری تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے آٹا پھینک دینے اور پانی گرا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا. نہ یہاں قیام کرو اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنے قوم کو جمع کر کے برے کاموں سے بچنے اور خدا کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کی. آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا اور ان پر خدا کے فضل و کرم جتائے، لیکن ان پر مطلب کوئی اثر نہ ہوا. بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اے صالح، ہماری قوت، شوکت، دولت کی فراوانی، کھیتوں کی سرسبزی، عالی شان مکانات، غرض یہ کہ دنیا جہاں کے عیش اور آرام جو ہمیں حاصل ہیں تیرے ہی خدا کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیوں غریب اور نادار ہیں جو تیرے خدا کو ایک مانتے ہیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں، اور یہ ہمارے ہی خداؤں کی تو کرم فرمائیاں ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس عقل اور دولت اور شان و شوکت پر ہرگز گھمنڈ اور غرور نہ کرو. ایسی چیزیں پل بھر میں فنا ہو جایا کرتی ہیں. بلا شبہ یہ سب کچھ تم پر اللہ ہی کا فضل و کرم ہے. تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو. قوم سمود کو سب سے بڑا تعجب یہ تھا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کیسے نبی بن گیا اور اس پر خدا کا پیغام نازل ہونے لگا. اگر ایسا ہی ہونا تھا تو کیا ہم اس کے اہل نہ تھے؟ ہم ایسے رئیسوں اور بڑے آدمیوں کو چھوڑ کر اللہ نے غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے پیغام کے لیے کیوں چنا؟ حضرت صالح ہر روز خدا کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچاتے، مگر کوئی اس طرف توجہ نہ دیتا، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے. روز روز کی نصیحتوں سے یہ بھی تنگ آ گئے تھے. آخر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت صالح سے کہا جائے کہ تم کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی خدا کے رسول ہو.
حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور اللہ کا یہ نشان ایک اونٹنی کی صورت میں نمودار ہوا۔ قرآن میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف خدا کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ البتہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اونٹنی ایک پتھر سے پیدا ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بچہ جنا، کیونکہ قوم سمود کا یہی مطالبہ تھا۔ خداوند کریم اپنے رسول کے ذریعے معجزہ بھی ان سرکشوں کو خدا کی طرف راغب نہ کرنے کا سبب نہ بن سکا، تاہم آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یہ اونٹنی خدا کی طرف سے تم پر حجت ہے، اللہ تعالیٰ کا نشان تم پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس اونٹنی کو ہرگز نقصان نہ پہنچانا، یہ آزادی سے جہاں چاہے چرے۔ ہاں، ایک روز یہ اونٹنی چشمے سے پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور، دیکھو اس میں فرق نہ آئے۔ کچھ دن تک اونٹنی کے حیرت انگیز واقعے نے اس قوم کو حیران اور پریشان رکھا اور وقتی طور پر اونٹنی سے کوئی معترض نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جن برائیوں کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی وہ ابھرنے لگا اور انہوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا؟ اب تو خدا کے عذاب کا انتظار کر جو 3 دن میں تم کو ہلاک اور برباد کرے گا۔ 3 دن کے بعد کڑک اور گرج کی خطرناک آواز پیدا ہوئی جس نے ہر انسان کو جو اس حالت میں تھا ہلاک کر دیا۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اس عذاب الہی سے بچ گئے۔ جب قوم سمود پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے قرآن کریم کے الفاظ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ تو بچوں، یہ تو تھی قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی کہانی اور ان کا انجام۔ آپ نے دیکھا انہوں نے اللہ کے معجزے یعنی اس اونٹنی کے ساتھ کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی کتنی سخت سزا دی۔ تو ہمیں بھی اللہ کے معجزوں کو ماننا چاہیے، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبیوں کی جو تعلیمات ہیں ان پر پورا عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارا مددگار اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ تو تھی قوم سمود کی کہانی۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آدم، اینوک، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، آئزک، جیکب، جوزف، جوب، جیتھرو، موسیس، آرون، Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zechariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophet.